جزاک اللہ. سمیع اللہ حاجی شاہدین منیر استاد. اس وقت ہم محلہ بجلی گھر کی 11ویں فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں. محلہ نمبر 9 ہے اور فیملی نمبر 11 ہے. یہاں جو مطلب یہ ہے کہ یہاں پورا گاؤں تباہ ہوا ہے. یعنی ہم اس وقت 11ویں فیملی کے ساتھ موجود ہیں جو فیملی کا سربراہ ہے، اور یہ سامنے کمراٹ کا آخری گاؤں ہے. ان کے متعلق یہاں پر ان کے گھر پر اس مقام پر کوئی فلاحی ادارہ اس وقت نہیں پہنچا، اور بازاروں میں روڈوں پر راشن وغیرہ دے کر چلے گئے ہیں. لیکن ایسی ہولڑ بازی میں ایسے شریف لوگوں کا وہاں سے کوئی چیز حاصل کرنا تو مشکل بات ہے. ان نے کہا ان کے مطابق کہ ہمارے پاس یہاں پر کوئی ادارہ پہنچا نہیں ہے. خود آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. معذور بھی ہے بھائی خورشید بھائی، ان کا رابطہ نمبر بھی آپ کو بتاتے ہیں. ابھی جس کا جہاں پر کھڑے اس کا گھر تھا، اب مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. یہ پتھر پڑے ہوئے ہیں. سامنے مشینری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. یہ ان کے کھیت تھے، ان کے باغات تھے. خورشید بھائی اردو ویلش؟ ہاں بتائیں آپ کے پاس اب تک آپ کا کیا نقصان ہوا ہے ادھر؟ یہ خورشید بھائی کا گھر یہ خورشید بھائی کا گھر تھا، یہاں سے ادھر سے تھا، یہ پورا گھر تھا، یہ چار دیواری تھی اور یہ سارا تباہ ہو گئے. ابھی ادھر سے وہ روڈ بنا رہے ہیں، سرکاری کام چل رہے ہیں. خورشید بھائی ابھی یہاں کھڑا ہے، بالکل متاثر ہو چکا ہے اور معذور ہیں بندہ، کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان کی مدد کرنا چاہیے. ادارہ پہنچا ہے ابھی تک ان کے پاس کوئی ادارہ فلاحی خیراتی ادارہ پہنچا ہے ابھی تک؟ افسوس کی بات ہے عزیز ہم وطنوں، جہاں بھی جاتے ہیں، جس گھر پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر یہی فریاد ہوتی ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی بھی نہیں پہنچا. آگے گاؤں میں ہمیں علم ہوتا ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے کہ یہاں سے 3 کلومیٹر، یہاں سے 10 کلومیٹر آگے کوئی راشن لے کے آیا ہے، راشن تقسیم ہوتا ہے. وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، یا ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو یہ بھائی خود ہی بتاتے ہیں آپ کو. کوئی آتے بھی ہیں تو اپنے تعلق، مثلا یہ کہ کوئی کسی کے تعلق کے آتے ہیں، تو مثلا میرے تعلق میں کوئی آئے وہ ادھر جا کے اس محلے میں تقسیم کرتے ہیں. یہاں کے لوگ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور جس کا نقصان ہوا ان کو کچھ نہیں ملا ہے. اب ان کو غریبوں کو کچھ ابھی تک کسی نے تعاون نہیں کرنا. کسی نے لوگ آتے ہیں گھر بنانے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ پھر واپس آگے چلے، کوئی مسئلہ ہو گیا اور جس کا تعلق تھا ان کو دیا، ان کو کچھ نہیں ملا. آپ ان کے پڑوسی ہیں؟ میں ان کا رشتہ دار ہوں. رشتہ دار ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام زبیر ہے. زبیر بھائی، دیکھو بھائیوں، یہ زبیر بھائی ان کے پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں. ان کے مطابق کہ یہاں پر یہی شکایت ہم ہر جگہ سن رہے ہیں. یہ ہمارا تھل گاؤں میں 9واں محلہ ہے، 11ویں فیملی ہے. بجلی گھر گاؤں کی 11ویں فیملی ہے جو ڈیمیج اور تباہ شدہ گھروں کی 11ویں نمبر فیملی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. یہ معذور شخص کا جو یہ معذور ہے، باتیں نہیں سمجھا سکتا. یہ زبیر بھائی جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یا تو کوئی سیاسی بنیاد پر آتا ہے، یا کوئی مسلکی بنیاد پر آتا ہے، یا کوئی کسی مذہبی مطلب پارٹی کی بنیاد پر آتا ہے، یا کوئی ذاتی تعلق کی بنیاد پر آتا ہے، اور ادھر جو بھی اس نے کرنا ہے کر کے چلے جاتے ہیں. بیرون یہاں سے ناواقف لوگ، پنجاب سے، مردان سے، پشاور سے آنے والے لوگ جو بازاروں میں آتے ہیں، روڈوں پر آتے ہیں، تو ان کو گھیر لیا جاتا ہے. وہاں پر وہ تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں. اور ایسے مقامات، ایسے علاقے جو بجلی گھر کا یہ پورا گاؤں پیچھے یہ تباہ ہو چکا ہے،
यहाँ पर ये 11वीं फैमिली की शिकायत हम सुन रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं आया। मुल्क के अंदर फलाही इदारे, खैराती इदारों की कितनी भरमार है, कितने फ़हाल इदारे मौजूद हैं और कितना उनके साथ ताउन किया जाता है। बराए मेहरबानी हक़ को हक़दार तक पहुँचाने की कोशिश करें, हक़ को हक़दार की दहलीज़ पर दें। हमने एक प्रोग्राम वज़ा किया है, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि हम अपनी कद काट को बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे, हम कहते हैं कि इस वक्त मुतासिर के घर पे पहुंचा जाए और वहाँ पर मुतासिरीन का कोई घर बचा तो नहीं है, लेकिन जिस जगह पे हैं उसको एक महल्ले की सतह पर, किसी हुजरे की सतह पर इकट्ठा किया जाए और उनको उस तरीके से उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल किया जाए, इलाके की रिवायात का ख्याल किया जाए और उनको उनकी दहलीज़ पर उनकी चीज़ दी जाए। तो जज़ाकुमुल्लाह, मैं अपने मुल्क से बाहर मुसाफिर भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, इस मैदान में उतर कर मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। मैंने बहुत कुछ देख लिया कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग तो अब भी मुतासिर हैं, उनको कुछ नहीं मिला और इतने बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और बड़े बड़े दावे किया जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की साइड से। मुल्क के अंदर जो फ़ंड जमा हुए हैं, आया हमारी हुकूमत उसका डेटा कब जमा करेगी? यहाँ पर ये सर्द इलाका है, यहाँ पर 1 महीने के बाद बर्फ़ शुरू हो जाएगी, तो ये लोग कहाँ रहेंगे? यहाँ पर तो फिर टेंटों में भी गुजारा नहीं होता और यहाँ पर इनके जो खेत थे, उनकी जो फसल थी वो तो चली गई है, वो तो तबाह हो चुकी है, तो इनका गुजारा कैसे होगा? तो लिहाजा अगर आपने ताउन करना है तो ऐसे मुस्तहिकीन बेबस और बेसहारा घरानों तक पहुँचें, ख़ुद पहुँचें। हमारा प्लेटफार्म आपके सामने है, हमारा प्लेटफार्म रजिस्टर है, अल-मुनव्वर वेलफेयर सोसाइटी 2012 से काम कर रही है। इसका बैंक अकाउंट मौजूद है जो हम आपको बताएंगे, शेयर करेंगे और ये मुतासिर फैमिली का राब्ता नंबर हम आपको बताते हैं, ख़ुद बताएगा। ये मोबाइल नंबर दे हुआ है, हाँ, ये मोबाइल नंबर आप इसका लिख लें, नोट करें, 0320 ये इस खुर्शीद भाई का नंबर है, ख़ुद रब्ता करें। ज़िला आपरदीर और तहसीली कलकोट का आखिरी गांव थल कुमराट, जिससे आगे कोई आबादी नहीं है। ये थल का आखिरी गांव है, कुमराट की दामन है, बिजलीगर इसका गांव है। तो इस खुद रब्ता करें, खुद ताउन फरमाएं। 2 महीने के बाद यहाँ पर रोड बंद हो जाएगी, यहाँ पर बर्फ़ होगी, तो फिर गाड़ियाँ कैसे आएंगी? टेंट में गुजारा कैसे होगा? यहाँ पर सर्द इलाका है, 5 फुट 6 फुट की यहाँ बर्फ़ पड़ती है और हुकूमत वक्त अगर 2, 4, 5 लाख रुपए का ऐलान करेगी तो कब करेगी और उससे क्या होगा? तो राब्ता करें, ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे लोगों के पास पहुँचे। बराए करम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।